السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پرسپیکٹیو ان ایجوکیشن کے ٹاپک انڈین ایجوکیشن کمیشن 1964-66 کو سمجھاؤں گی اور اس ٹاپک سے TRT 2017 میں پوچھا گیا سوال بھی بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اسے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ انڈین ایجوکیشن کمیشن 1964-66۔ نمبر 1، ہندوستان کی تعلیم کی تاریخ میں اس ایجوکیشن کمیشن کو ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ ایجوکیشن کمیشن 1964-66۔ نمبر 2، ایجوکیشن کمیشن کا قیام کس ماہر تعلیم کی صدارت میں عمل میں آیا؟ ڈاکٹر دولت سنگھ کوٹاری۔ نمبر 3، انڈین ایجوکیشن کمیشن کا دائرۂ کار، ملک کے سارے تعلیمی نظام کی اصلاح۔ نمبر 4، پروفیسر ڈاکٹر DS کوٹاری کی صدارت میں منعقدہ کمیشن میں کتنے ٹاسک فورسز اور ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے؟ 12 ٹاسک فورسز اور 7 ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے۔ نمبر 5، ان ٹاسک فورسز اور ورکنگ گروپس کا کام پرائمری تعلیم، ثانوی تعلیم، ووکیشنل ایجوکیشن، تکنیکی تعلیم، ٹیچر ایجوکیشن، تعلیم نسواں، پسماندہ طبقات کی تعلیم، اسکولی نصاب وغیرہ کا تعلیمی اور مالیاتی امور کا جائزہ۔ نمبر 6، کوٹاری کمیشن نے اسکولز کے ایام کار کو 180 تا 190 سے بڑھا کر کتنے دن کی تجویز پیش کی؟ 230 دن کی تجویز پیش کی۔ پہلے صرف اسکول کے ایام کار 180 تا 90 ہوتے تھے، لیکن اس کوٹاری کمیشن نے اسکول کے ایام کار کو بڑھا کر کتنے دن کر دیے؟ 230 دن کر دیے۔ نمبر 7، ہندوستان کا مخدر اس کے کلاس روم میں ہی تیار ہو سکتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ ڈاکٹر پروفیسر DS کوٹاری نے۔ نمبر 8، سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم کو رائج کرنے کی سفارش کرنے والا کمیشن، کوٹاری کمیشن۔ نمبر 9، یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن کے پیش کردہ 10+2+3 پیٹرن کی تائید کرنے والا کمیشن، کوٹاری کمیشن۔ یہ 10+2+3 جو پیٹرن ہے اس کی تائید کرنے والا کمیشن کون سا ہے؟ کوٹاری کمیشن ہے۔ یہ TRT 2017 میں پوچھا گیا، لاسٹ میں آپ کو سوال بھی بتاؤں گی۔ نمبر 10، دستور ہند میں 42ویں ترمیم کا سبب۔ دستور کی رو سے تعلیم کی ذمہ داری ریاستی حکومت کی تھی، جبکہ ریاستی حکومتیں کوٹاری کمیشن کی تجویز کردہ یکساں تعلیمی نظام کے نفاذ سے گریزاں تھے۔ بعد اس کے 42ویں ترمیم کے ذریعے تعلیم مرکز اور ریاست کی مشترکہ ذمہ داری بن گئی۔ نمبر 11، 10+2+3 پیٹرن کا تمام ریاستوں میں نفاذ اس سال میں عمل میں آیا، 1986 میں عمل میں آیا۔ 10 یعنی 10th کلاس، پھر انٹر کے 2 سال، پھر ڈگری کے 3 سال، اس طرح سے یہ پیٹرن عمل میں آیا۔ کب؟ 1986 میں عمل میں آیا اور یہ کوٹاری کمیشن کی تائید پر عمل میں آیا۔ نمبر 12، کوٹاری کمیشن نے رسمی تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ کس تعلیمی نظام کو برابری کے درجے دینے کی حمایت کی؟ جز وقتی اور کل وقتی۔ نمبر 13، کامن اسکول سسٹم کو متعارف کرنے کی سفارش کرنے والا کمیشن، کوٹاری کمیشن۔ کامن اسکول سسٹم کو متعارف کرنے والا کون سا کمیشن ہے؟ کوٹاری کمیشن۔ نمبر 14، عام اسکولی نظام یعنی کامن اسکول سسٹم کو متعارف کرنے کی سفارش کا مقصد۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کامن اسکول سسٹم کو متعارف کرنے کا کیا مقصد تھا کوٹاری کمیشن کا؟ طبقہ امرا کے لیے مخصوص کیے گئے اسکولز کو بند کروانا۔ کامن اسکول سسٹم کا مقصد یہی تھا کہ امیر لوگوں کے اسکولز کو بند کرایا جائے، سب امیر اور غریب ایک ساتھ پڑھنا۔ نمبر 15، عام اسکولی نظام کے فروغ کا مقصد، سماجی ارتباط اور قومی یکجہتی کا فروغ۔ نمبر 16، عام اسکولی نظام کی سفارش کی وجہ سے پیدا شدہ تنازعے کی یکسوئی اور اس نظام کے نفاذ کی تائید کرنے والی کمیٹی NPE 68۔ نمبر 17، زبان کے اکتساب کے تعلق سے کمیشن نے اس فارمولے کی سفارش کی۔ انڈین ایجوکیشن کمیشن نے کس فارمولے کی سفارش کی؟ سے لسانی فارمولے کی سفارش کی۔ نمبر 18، ورک ایکسپیرئنس کا تصور پیش کرنے والا کمیشن، کوٹاری کمیشن۔ ورک ایکسپیرئنس کا تصور پیش کرنے والا کمیشن کون سا ہے؟ کوٹاری کمیشن۔ نمبر 19، ورک ایکسپیرئنس کا ماخذ، گاندھی جی کی مجوزہ بنیادی تعلیم کا نظریہ۔ نمبر 20، ملک کی زرعی، صنعتی، تجارتی ضروریات کی تکمیل کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ پیشے ورانہ عنصر کی ثانوی مدرسے کی سطح سے شمولیت پر زور دینے والا کمیشن،
कोटारी कमीशन। नंबर 21, एजुकेशन कमीशन 1964-66 के मुताबिक तालीम का बड़ा मकसद क्या था? नंबर 1, हिंदुस्तान के सारे तालीमी निज़ाम पर नज़रसानी। नंबर 2, कौमी पेश रफ्त को फ़रोग़ देना और यह एहसास पैदा करना कि हिंदुस्तान के शहरी एक मुश्तरका शहरियत और तमद्दुन रखते हैं। नंबर 22, इस कमीशन की सिफारिश पर साइंस और रियाजी को लाजमी करार दिया गया। कौन से कमीशन की सिफारिश पर साइंस और रियाजी को लाजमी करार दिया गया? कोटारी कमीशन की सिफारिश पर। TRT 2017 में पूछा गया सवाल देखिए, सवाल नंबर 41, इन्होंने 10+2+3 तालीमी निज़ाम की सिफारिश की। तो कौन सा कमीशन किया 10+2+3 तालीमी निज़ाम की सिफारिश? यहाँ देखिए, कौमी तालीम पॉलिसी 1968 और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। देखिए ये दोनों ने किया। क्या आपको वीडियो समझ में आई होगी? वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।